بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی تازہ ترین صورتحال اور اس جنگ کو روکنے کے لیے جاری کاوشوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی پیش گوئی کے ساتھ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی پیش گوئی جو 5 سال پہلے کی گئی تھی، اور پیش گوئی کرنے والے پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان تھے۔ بڑی اہم ایکسکلوسیو ویڈیو کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ ایک طرف ناظرین کرام اسلامی ممالک کی اکثریت خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کی جلتی پر پانی ڈال رہی ہے، تو دوسری طرف بھارت کی مودی سرکار اس جلتی پر تیل ڈال رہی ہے۔ یوکرین کے ساتھ مل کر بھارت نے امریکہ و اسرائیل کے لیے اب وہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے جو امریکہ کے لیے اس سے پہلے نیٹو ممالک ہمیشہ سے ادا کرتے آئے ہیں، لیکن اس بار چونکہ وہ صاف انکار کر رہے ہیں، اس لیے یہ کردار یوکرین کو دیا گیا ہے، اور بھارت تو پہلے سے طے شدہ اس سازش میں شامل ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں مودی کیوں شامل ہوا ہے؟ حالانکہ پاکستان میں بلوچ دہشت گردوں کی مدد کے لیے اور افغانستان اور وسط ایشیا میں تجارت کے لیے بھارت نے چابہار کی ایرانی بندرگاہ کئی اشرے تک استعمال کی، اور ایران کو بھارت اپنا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیتا رہا۔ اس تاریخی دوستی کے باوجود اب بھارت نے اچانک آنکھیں کیوں پھیر لی ہیں، اور ایران کی تاریخ کے نازک ترین مرحلے پر امریکہ و اسرائیل کو اپنی فوجی خدمات فراہم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، اور اس فیصلے کے تحت بھارت کی طرف سے امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی عرب ممالک کس قسم کی فوجی امداد کس قسم کی فوجی امداد کی جا رہی ہے، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ ہم آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ مودی کا یہ نیا ایڈونچر خطے کی صورتحال کو کس قدر دھماکہ خیز بنا سکتا ہے، اور اس کے رد عمل میں پاکستان، چین اور روس بھی کیوں اس جنگ میں پھر شامل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایران پر حملے کے لیے امریکہ، بھارت، اسرائیل گٹھ جوڑ کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں کیا راز فاش کیا تھا، اور جس کی انہوں نے پھر بعد میں بھاری قیمت بھی چکائی، اور اس وقت بھی وہ قیمت چکا رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کی اس قربانی کے عالم اسلام اور خاص طور پر سعودی عرب کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ عمران خان کی اس قربانی نے عالم اسلام اور خاص طور پر سعودی عرب کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا، اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات میں عمران خان نے جو پیش گوئی کی تھی اور جو مشورہ دیا تھا، وہ آج حرف بحرف کیسے سچ ثابت ہو رہا ہے، یہ ساری تفصیلات کی ویڈیو میں شامل ہے۔ لیکن اس تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین کرام ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو ایک بار پھر یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم یہ جو مین اسٹریم بکاؤ میڈیا ہے اور جو انٹرنیشنل متعصب میڈیا ہے، اس کی پھیلائے ہوئے خوف، مایوسی اور نا امیدی کے اندھیروں کو ہم یوں ہی مل جل کر دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے 2021 کا، غالباً اکتوبر کی 24 یا 25 تاریخ تھی، اور وزیر اعظم عمران خان ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر 3 روزہ دورے پر سعودی عرب میں تھے۔ یہ دورہ سعودی حکومت کی گرین انیشیٹو
کانفرنس کا حصہ تھا۔ اس دورے کے دوران عمران خان نے 1-on-1 گفتگو میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بتایا کہ بہت جلد امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملہ کریں گے اور پھر بھارت اور متحدہ عرب امارات بھی اس جنگ میں ایران کے خلاف شامل ہو جائیں گے۔ سعودی عرب پر بھی اس جنگ میں شمولیت کے حوالے سے امریکہ کا سخت دباؤ ہوگا، لیکن آپ نے اس جنگ میں شامل نہیں ہونا اور عالم اسلام کی بربادی کے اس کھیل کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ یہ جنگ عالم اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی غلامی میں لے جانے کی عالمی سازش کا حصہ ہوگی۔ عمران خان کو اس عالمی سازش کی رپورٹ ISI نے دی یا چین اور روس کے انٹیلیجنس اداروں نے دی یا خود امریکہ نے دی، اس حوالے سے واضح نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب عمران خان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان کو بھی امریکہ، بھارت، اسرائیل کے ہمراہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بنائیں اور انہوں نے انکار کیا اور اپنا مشہور زمانہ جملہ ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، تو انہیں بتایا گیا ہوگا کہ امارات اور سعودی عرب بھی اس جنگ میں امریکی اتحاد کا حصہ ہوں گے۔ یہ راز اس لیے شیئر کیا گیا ہوگا تاکہ پاکستان کی ہچکچاہٹ کا خاتمہ کیا جا سکے، لیکن اس سب کے باوجود عمران خان نے نہ صرف خود انکار کیا بلکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی روکا۔ سلام ہے ایسے فرزند پاکستان پر کہ جس نے اپنی قربانی دی، اپنی حکومت کی قربانی دی، اپنی پارٹی کی قربانی دی، لیکن عالم اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی کا حصہ بننے کی سازش میں شریک ہو کر ذاتی مفادات حاصل کرنے کو بالکل ترجیح نہیں دی اور بہت بڑی قربانی دی۔ ناظرین کرام، جو سعودی ولی عہد کو بھی جب انہوں نے روکا کہ وہ اس گھناؤنی سازش کا حصہ نہ بنے، کیونکہ ایران کے بعد ترکی پر حملہ ہوگا، پھر پاکستان کی باری آئے گی اور چوتھا نمبر سعودی عرب کا لگا ہوا ہے، یہ پیش گوئی بھی کی عمران خان نے اس ملاقات میں، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ذرائع کے مطابق۔ عمران خان کے اسی تاریخی کردار کی وجہ سے جو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ عالم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے پر ذہنی طور پر تیار ہیں، اسی وجہ سے پھر اسی تاریخی کردار کی وجہ سے سعودی ولی عہد انہیں اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں اور ان کی دلی عزت کرتے ہیں۔ اور جب سے عمران خان کی حکومت ختم کی گئی ہے، سعودی ولی عہد پاکستان کے دورے پر نہیں آئے اور وہ مسلسل ناراض ہیں لندن پلان والوں سے، اور عمران خان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ ابھی تک، جب تک ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس جنگ کا حصہ نہ بننے کے اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ ناظرین کرام، آپ بھی ان کی ثابت قدمی کی دعا کریں سعودی ولی عہد کی کہ وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہیں، کیونکہ اسی میں عالم اسلام کا بھی بھلا ہے اور سعودی عرب کا بھی بھلا ہے۔ بہرحال ناظرین، عمران خان کے حرف انکار اور سعودی ولی عہد کو بھی روکنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران پر جو حملہ 5 سال پہلے ہونا تھا، اگر اس وقت عمران خان اس سازش میں شامل ہو جاتے تو اس میں پھر طویل تاخیر ہو گئی، لیکن اب جب کہ اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، تمام معاملات اسی انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ جس کی عمران خان نے شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات میں پیش گوئی کی تھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے آئرن ڈوم، تھاڈ اور ایرو میزائل شکن نظام میزائلوں کی کمی کی وجہ سے غیر مؤثر ہو چکے ہیں، اس لیے یوکرین اور بھارت سے میزائل شکن سسٹمز ہنگامی طور پر اسرائیل اور متحدہ عرب امارات سمیت مختلف خلیجی ممالک میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میزائل سازی کے لیے ملٹری گریڈ اسٹیل اور بارود کی بہت بڑی مقدار بھی بھارت کی طرف سے مسلسل اسرائیل کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو
سپلائی کی جا رہی ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارت کی طرف سے اپنے جدید ترین میزائل سسٹمز جن ممالک کو فراہم کیے جا رہے ہیں ان میں امریکہ، اسرائیل، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور کویت شامل ہیں، جبکہ یوکرین نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو بھی میزائل شکن سسٹمز اور ڈرون شکن سسٹمز بھی ہنگامی طور پر سپلائی کیے ہیں، اور امریکی فوج نے بھی اپنی تھاڈ اور ایروس کی کئی بیٹریاں اور میزائلوں کا ذخیرہ یوکرین، جاپان، جنوبی کوریا اور جنوبی بحیرہ چین سے خلیج فارس میں منتقل کیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بھارت کی طرف سے متحدہ عرب امارات کو اپنا سب سے تباہ کن براہموس 1 اور براہموس 2 میزائل بھی بڑی تعداد میں فراہم کیا گیا ہے، اور اگر یہ جنگ چھڑی، ابو موسیٰ جزیرے پر قبضے کی، تو اس میں پھر یہ بھارتی میزائل بھی ایران کے خلاف استعمال ہوں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل، امارات، امریکہ، بحرین، کویت اور قطر کو آکاش، باراک 8 اور سپائڈر میزائلوں سمیت کئی میزائل شکن نظام بھی بھارت کی طرف سے بڑی تیزی کے ساتھ خفیہ طور پر مسلسل فراہم کیے جا رہے ہیں، اور بحر ہند و بحیرہ عرب میں موجود امریکی بحری بیڑے میں شامل جنگی بحری جہازوں کو ہر طرح کا اسلحہ، ایمونیشن اور دیگر ضروریات اور لاجسٹک سپورٹ ممبئی کے قریب واقع امریکی بحری اڈے سے مسلسل فراہم کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ منصوبہ یہ ہے کہ جنگ پھیل جانے کے بعد امدادی سرگرمیوں کے نام پر بھارتی نیوی بھی ایران کے خلاف آپریشنز میں شامل ہو جائے گی اور امریکی بحریہ کو بیک اپ سپورٹ یا لاجسٹک سپورٹ جسے کہتے ہیں وہ فراہم کرے گی۔ ناظرین اکرام، امریکہ و اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ خلیج فارس پر قبضہ کر کے وہ یہاں جہاز رانی کی نگرانی اور اس کے انتظامات کے نام پر ٹیکس وصول کرنے کے لیے ایک عالمی کنسورشیم قائم کریں گے، جس میں خلیجی ریاستوں، عرب ممالک کے ساتھ ساتھ جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ بھارت بھی شامل ہوگا، اور اصل منصوبے کے تحت اسرائیل اور بھارت اس سارے گیم پلان کے مین بینیفیشری ہوں گے اور اس علاقے کے تھانے دار بھی ہوں گے، اور دونوں کو اس کنسورشیم کی آڑ میں اس پورے خطے کا تھانے دار بنا دیا جائے گا رفتہ رفتہ، اور مسلم ممالک کو ایک ایک کر کے مکھن سے بال کی طرح نکال کر باہر پھینکا جاتا رہے گا۔ یہ ہے وہ اصل سازش اور منصوبہ جو عمران خان نے بہت 5 سال پہلے فاش کر دیا تھا سعودی ولی عہد سے گفتگو میں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ چین، شمالی کوریا اور روس بھی ان تمام ڈیولپمنٹس پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور اگر جنگ پھیلتی ہے اور اس میں جدید ترین بھارتی میزائل سسٹمز کی فراہمی سے لے کر بحری سپلائی میں جو بحری سپلائی چین ہے اس میں بھارت کا عسکری کردار بڑھتا ہے، تو پھر پاکستان، چین اور روس بھی اپنے اپنے انداز میں اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ پاکستان لا محالہ پراکسی وار لڑے گا، لیکن چین اور روس براہ راست بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اپنا پراکسی وار کا کردار بڑھا بھی سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ اسی صورت میں یہ تینوں ممالک بحیرہ عرب اور خلیج فارس میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا یہ جو متبادل اسٹریٹجک بلاک ہے وہ اس ساری صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، اور اگر صورتحال نازک ہوئی اور ایران پر بڑا زمینی و بحری حملہ کر دیا گیا تو پھر یہ ممالک بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال مزید ہوگی وہ ہم لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔